السلام علیکم حاضرین ناظرین سامعین، میں آپ کا میزبان ڈاکٹر شہزاد شمیم اور میرے ساتھ سپیکر میرے استاد محترم موجود ہے قرآنی اسکالر انجینئر محمد فیل شاد صاحب۔ آج وہ جمع القرآن کا چوتھا حصہ یعنی آخری حصہ آپ کی خدمت پیش کریں گے، اور میں چاہوں گا کہ آج وہ اس پہ تفصیل سے گفتگو شنید فرمائیں اور اپنا یہ لیکچر کمپلیٹ کر دیں۔ تو استاد محترم پلیز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 28 سپٹمبر ہے، سن ہے 2022 اور دن ہے بدھ کا۔ تو جمع القرآن کے سلسلے میں آج ہماری چوتھی سٹنگ ہے۔ تو حاضرین و سامعین السلام علیکم، میں ہوں محمد طفیل شاد۔ تو جمع القرآن کے سلسلے میں ہمارا 14واں پوائنٹ تھا کہ محمد سلام علیہ ہدایت کے متلاشی تھے، قرآن کریم معاشرہ کے دکھوں کا مداوع ہے۔ تو میں اس پوائنٹ کے آخری اظہار کو میں آپ کی یاد دہانی کے لیے دہرائے دیتا ہوں کہ اس انتہائی ظلم و ظلمت کے زمانے میں ایک فرد محترم پیدا ہوئے جن کا خاندانی نام جو رکھا گیا تھا وہ احمد تھا، 61/6 میں۔ تو لیکن یہ احمد اللہ کی بے حد تعریف کرنے والا اس بے پناہ ظلم و تاریکی کے زمانے میں گونا گوں خوبیوں، صداقتوں اور راست بازیوں کی بدولت تھوڑے ہی عرصے میں محمد ہو گیا سلام علیہ، حمد در حمد کیا ہوا۔ ہر چہار طرف سے اس مرد کامل کی تعریفوں کے پل بند گئے اور حالت یہ ہو گئی کہ آپ کو اس بدترین معاشرہ میں بے اختیار محمد کے پیارے نام سے پکارا جانے لگا۔ تعریفوں میں دبا ہوا حالت یہ تھی کہ معاشرہ کے ہر گوشے میں آپ کی تعریفیں ہو رہی ہیں، ہر مقام پر آپ کی عزت کی جاتی ہے، ہر معاملے میں آپ کو حاکم و منصف مانا جاتا ہے، صادق و امین کی بہترین القاب آپ کے لیے مختص کر دیے گئے ہیں، لیکن آپ خوش نہیں تھے۔ یعنی آپ ان گونا گوں سعادتوں کے باوجود غمگین رہتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ صرف اپنے لیے عزت و وقار کے متمنی نہیں تھے، بلکہ پوری نوع انسانی کو بالکل مساوی انداز میں باعزت و با وقار دیکھنا چاہتے تھے۔ آپ دکھی انسانیت کے مداوع کے طلبگار تھے۔ آپ نوع انسانی کے ان افراد کو جو منڈی کی جنس بن کر سر بازار بکا کرتے تھے ان کا اصلی مقام دلانا چاہتے تھے۔ صنف نازک کے کھوئے ہوئے وقار کی واپسی کے متمنی تھے۔ زندہ دبائی جانے والی لڑکیوں کو جینے کا حق دلانے کے لیے مغموم و مضطرب رہتے تھے۔ مزدور کے گاڑے پسینے کی کمائی پر سے سرمایہ دار کا غاصبانہ حق زائل کر کے مزدور اور اس کے بے گناہ بچوں کے لبوں کو بھی تبسم
آشنا دیکھنے کے طلبگار تھے۔ اعلیٰ و ادنا، عربی و اجمی، قریشی و غیر قریشی، ہاشمی و اموی، کالا گورا، اسود و احمر، مزدور سرمایہ دار، مالک مزارے، آقا و غلام اور بندہ و صاحب کے جملہ انسانیت سوز امتیازات کو یک قلم موقوف کر کے پوری کی پوری نوع انسانی کے ایک ایک فرد کو صرف اور صرف نوع انسانی کے ہموار اور فرد افزا مقام پر فائز دیکھنا چاہتے تھے، جہاں ہر طرف مسرتیں رقص کرتی ہوئی دکھائی دیں اور پورے معاشرے کے ایک ایک فرد کے لبوں پر ہر آن ایک جیسی مسکراہٹیں کھیلتی ہوئی پائی جائیں۔ آپ کو ان حسین تمناؤں اور جنت بدوش حسرتوں کی تکمیل کے لیے ایک لازوال رہنمائی کی ضرورت تھی۔ اسی ہدایت کے لیے آپ حیران و سرگردان رہتے تھے کہ ایک ایسی تحریک کا آغاز کیا جائے کہ جس کا انجام مذکورہ بالا تمناؤں کی فردوس سے مشہود ہو۔ آپ اپنے گرد و پیش کے انسانوں کو ایک منشور بطور بنیاد دینا چاہتے تھے جس پر دکھیا انسانیت کے مداوا کی عمارت اٹھائی جائے۔ چنانچہ رحمت باری جوش میں آئی اور آپ پر نزول وحی کی ابتدا ہوئی۔ یہ رمضان کا مہینہ تھا، 2/185۔ رات کا وقت، مکمل تنہائی اور سکوت، 17/1۔ بستی سے باہر مسجد اور باغ، 17/1۔ 53 اور 15۔ بہار کا موسم، 53/16۔ جب ہر طرف نئی جوانی کا آغاز ہوتا ہے، مردہ دلوں میں بھی نئی زندگی کی لہریں دوڑتی ہیں، ایسے پرفضا مقام اور سہانے وقت میں اس طلبگار ہدایت کو جو مذکورہ بالا فردوس نگاہ و گوش تمناؤں اور حسرتوں کو تکمیل کے لیے ایک عظیم الشان مہم کی ابتدا کرنا چاہتا تھا، باری تعالیٰ نے خود اس کے انداز تکلم میں، یعنی اس کو متکلم بنا کر ارشاد فرمایا: اے غم خار انسانیت، اللہ صاحب بخشش عامہ اور رحمت خاصہ کے نام کے ساتھ اقرار و اعلان فرمائیے۔ کیا اعلان فرمائیے؟ الحمدللہ، پوری کی پوری حمد و ستائش اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، جو جملہ جہانوں کی جملہ مخلوق کا رب، روزی رساں، سب کے لیے یکساں طور پر سمان ربوبیت مہیا کرنے والا ہے۔ حقوق ربوبیت کے لحاظ سے اس کے ہاں نوع انسانی کے ایک ایک فرد کا حق ربوبیت مسلم ہے۔ وہ رب العالمین ہے، صرف رب المترفین یا رب المسلمین نہیں، وہ سب کا رب ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، 1/1۔ رسول اکرم قبل نبوت کے پر اضطراب دور میں جب دکھی انسانیت کے مداوا کی تلاش میں طلبگار ہدایت تھے، تو اس وقت آپ یہ نہیں جانتے تھے کہ مجھ پر کتاب اترنے والی ہے۔ وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَن يُلْقَىٰ إِلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَبِّكَ، 28/86، 28/86۔ چنانچہ عالمین کے پروردگار نے طلبگار ہدایت ہی کو متکلم بنا کر آپ ہی کی زبان فیض ترجمان سے
गोहर अफशाई फरमाते हुए किताब मजीद की इफ्तिताही सूरत मजीदा नाजल फरमाई, जो आपकी हसीन आरजुओं और मसरत बदोश हसरतों का आईना भी है। 93/7 कुरान करीम की फहरिस्त भी है। पूरे कुरान करीम में दोहराए हुए 7 उन्वानात पर मुश्तमिल भी है। 15/87 और उस मुबारक तहरीक का 7 नुकाती मंशूर भी है, जिस तहरीक का इफ्तिताह आपने नौ इंसानी को उसकी गोनागू मसाइब व मुश्किलात से निजात दिलाने के लिए कुरान करीम के नज़ूल अव्वल के साथ ही अल्लाह ताला की तरफ से इब्तदाई हदायत और नौ इंसानी के नाम अहकामात और कौम के सवालों के ज़रूरी जवाबात मिल चुकने के फ़ौरन बाद फरमाया, और सूरह फातिहा ही के 7 उन्वानात और अपने 7 नुकाती मंशूर के ऐलान ही में कौम पर वाज़े कर दिया कि आप क्या लेकर आए हैं, किस बहरे अमीक के शनादर और किस मैदान के शाहसवार हैं, आपकी मुकद्दस तहरीक की इब्तिदा क्या है और इंतहा क्या होगी। अल मुख्तसर सूरह फातिहा पूरे कुरान करीम का निचोड़, पूरे कुरान करीम का अजमाल है। पूरा कुरान इस अजमाल की तफसील है। सूरह बकर की इब्तदाई 20 आयतों में आपको हदायत दी गई हैं कि आपकी पकीज़ा मुहिम और मुबारक तहरीक के सिलसिले में आपको 3 किस्म के लोगों के साथ वास्ता पड़ेगा। नंबर 1 मोमन, नंबर 2 काफर और नंबर 3 मुनाफिक। मोमन वो होंगे जो आप पर कुरान करीम पर साबका किताबों और आखिरत पर ईमान लाएंगे, निज़ाम रबूबियत के क़याम में आपका साथ देंगे और इसके लिए अपने माल खर्च करेंगे। 2/3-4 काफर वो होंगे जो आपकी नबूवत का, कुरान करीम और आखिरत का मुतलकन इनकार कर देंगे। उन्हें समझाना या ना समझाना बराबर होगा। उनके ज़हनों और कानों पर ना सुनने और ना समझने की मोहर होगी और उनकी आंखों पर बाप दादा की तकलीद के पर्दे पड़े हुए होंगे। 2/6-7 वो ईमान लाने वाले नहीं होंगे, उनके साथ मगजमारी ना फरमाइएगा। तो तीसरी किस्म के लोग मुनाफिक वो होंगे जो जुबान से ईमान का इकरार करेंगे लेकिन दरअसल मोमन नहीं होंगे। वो दर पर्दा काफरों के साथ मिले हुए होंगे, आपके पास आएंगे तो ईमान का इजहार करेंगे और जब खिलवत नशी पेशवाओं के पास जाएंगे तो उनसे कहेंगे कि हम आपके साथ हैं, मोमने से तो हम महज मजाक करने जाते हैं। 2/8-14 यानी ऐसे लोगों के मुतल्लिक आपको हदायत दी गई है कि ऐसे लोग इंतहाई खतरनाक होंगे, उनसे पूरी तरह बच कर रहना होगा। इस तरह पहली 20 आयतों में ये मज़कूरा बाला तीनों किस्म के लोगों के मुतल्लिक मुख्तसर हदायत दे चुकने के बाद आयत नंबर 21 और 22 जो अभी मैं आपके सामने तलावत करूंगा, उसमें पूरी नौ इंसानी की तरफ कुरान करीम का पहला खिताब है। तो सामईन कराम, वो इंसानियत का नाम अल्लाह ताला का जो पहला खिताब है वो क्या है? वो है 2/21-22 या अय्युहन्नास सोबदू रब्बकुम मुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून।
الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بنام وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون۔ اس کا مفہوم: اے پوری نوع انسانی، اپنے رب یعنی اپنے پروردگار کی عبودیت فرما برداری کرو، جو تمہارا بھی رب ہے اور ان لوگوں کا بھی رب ہے جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں۔ یہ خالصاً رب تعالیٰ کا فرما برداری کا حکم اس لیے دیا گیا ہے تاکہ تم زندگی کی جملہ مشکلات اور معاشرہ کے ہر قسم کے خطرات و مصائب سے بچ جاؤ۔ تمہارا رب وہ ہے جس نے تم سب کے لیے زمین کو فرش اور آسمان کو یعنی ربوبیت بنایا ہے، یعنی وہ بلندی سے پانی نازل کرتا ہے، پھر اس پانی کے ساتھ تم سب کے لیے ہر قسم کے میوہ جات پیدا کرتا ہے۔ پس تم اللہ کے لیے اس کی ربوبیت میں غیر اللہ کو شریک نہ کرنا، کیونکہ کائنات اور اسباب ربوبیت میں غیر اللہ کی عدم شرکت اس طرح نمایاں ہے کہ اس حقیقت کو تم سب جانتے ہو۔ اس کے بعد سورہ البقرہ کی آیت 23 سے 28 یہ معترض جملے ہیں، اور آیت نمبر 29 میں ربوبیت عالمینی الحمدللہ رب العالمین کا تائیدی اعلان کر دیا گیا ہے۔ تو هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا 2/29۔ اے نو انسانی، اللہ ہی وہ عظیم الشان ذات ہے جس نے جو کچھ بھی زمین میں پیدا کیا وہ سب کا سب تم سب کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ تو ان الفاظ کے ساتھ قرآن کریم ناہموار تقسیم رزق کے جملہ نظاموں کے خلاف ہموار و متوازن تقسیم رزق کا نظام پیش کرتا ہے، اور اسی نقطۂ ماسکہ کے گرد اس کی پوری تعلیم جو ہے وہ گردش کرتی ہے۔ تو حاضرین و سامعین، حاصل کلام یہ ہے، زیر نظر یہ جو موضوع ہے جو خود قرآن کریم کے آئینے میں اس طرح عام فہم انداز میں جو ہم نے جو پیش کیا گیا ہے، تو قرآن کریم پوری تفسیر کا محور نقطہ قرآن کریم کے ابتدائی اور انتہائی اعلان الحمدللہ رب العالمین 1/1، قل اعوذ برب الناس 114/1 کے مطابق ربوبیت عالمینی ہے۔ یعنی یوں سمجھے کہ قرآن کریم جو ہے یہ الحمدللہ رب العالمین اور قل اعوذ برب الناس اس کے مابین سینڈوچ ہے۔ تو یاد رہے کہ خود قرآنی تعلیم کی روشنی میں قرآن کریم کی غرض نزول یہ ہے کہ پورے کرۂ ارض پر پوری نوع انسانی کا ایک عالمگیر ہموار و متوازن نظام ربوبیت عامہ قائم ہو، نسلی، لسانی، جغرافیائی، امیر و غریب، مالک و ملازم، زمیندار مزارع، کارخانہ دار و مزدور کے جملہ امتیازات ختم ہو جائیں اور پوری زمین الحمدللہ رب العالمین کی عملی تفسیر بن جائے۔ نہ کوئی بھوکا ہو، نہ ننگا، نہ بے مکان ہو، نہ بے علاج ہو، نہ کوئی ساہوکار ہو، نہ کوئی قرض دار ہو، نہ کوئی کرایہ خواہ ہو، نہ کرایہ دار۔ ہر فرد انسانی ضروریات زندگی سے 100%
بحر یاب ہو، پورا کرہ ارض ایک گھر بن جائے اور پوری نو انسانی ایک کنبہ بن جائے، نہ کہیں توپیں اور ٹینک آگ اگلتے ہوئے پائے جائیں، نہ کہیں نیپام بم، ہائیڈروجن بم، پتہ نہیں کس طرح کے بم جو ہیں ان کا خوف ہو، تو یہ ہائیڈروجن بم، ایٹم بموں کا خطرہ ختم ہو جائے۔ ربنا لا تواخذنا ان نسینا او اخطانا 2/286۔ رب اعوذ بکا من ہمزات الشیاطین واعوذ بکا رب یحضرون 23/97 to 98۔ تو حاضرین و سامعین کرام، یہ تھا ایک ادھوری سی کوشش جمع القرآن کے سلسلے میں، جو آج جو ہے وہ اختتام کو پہنچی ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ سامعین کرام جو ہے ہمارے چند الفاظ جو ہیں وہ ضرور سمجھ چکے ہوں گے۔ اب آئندہ ایک نیا موضوع لے کے میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ وما علینا الا البلاغ، فی امان اللہ۔ خواتین و حضرات، اسی کے ساتھ ہی آج جمع القرآن کا چوتھا اور آخری سیشن کمپلیٹ ہونے کے ساتھ ساتھ یہ پورا موضوع جو ہے یہ آج کمپلیٹ ہوا۔ انشاءاللہ جلد ہی ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اجازت دیجیے۔ پاکستان زندہ باد۔